السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم جس سورت کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ تمام امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ تعوذ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، چاہے یہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ مردود کہتے ہیں دھتکارے ہوئے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با حرف جر ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، نام سے۔ کس کے نام سے؟ اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ اب آگے اللہ کی صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ الرحمن، جو نہایت ہی مہربان ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ الحمد، ح میم دال، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ ال خاص چیز پر دلالت کرتا ہے، جب ال آتا ہے تو وہ جو ہے اسم خاص ہو جاتا ہے۔ تو الحمد خاص تعریف، یعنی تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، یعنی حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہیں، چاہے علم کے معاملے میں ہو، چاہے رزق دینے کے معاملے میں، چاہے رحم کرنے کے معاملے میں، یعنی حقیقی تعریف کا حقدار اللہ ہے۔ اور مخلوقات کی جو ہے تعریف ہے، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ تو در حقیقت اصل تعریف کا حقدار اللہ ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، یعنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمین ایک جہاں ہے، آسمان ایک جہاں ہے، آسمانوں میں بھی 7 آسمان ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ نے کئی جہاں بنائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاں جیسا انسان دنیا میں زندہ ہے، پھر وہ ایک خبر کی جو ہے وہ دیکھے گا، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، تو اس لحاظ سے جہاں بتائے گئے ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسا ہماری انسان کی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک الگ جو ہے جہاں ہوتا ہے، فرشتوں کی جو زندگی ہے ان کا ایک الگ جہاں ہے، جناتوں کا ایک الگ جہاں ہے، یعنی جتنے جہاں ہیں سب کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ آگے اللہ کی تعریف اور کہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، خوب زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جیسا میں بتاتی ہوں کہ اللہ کا رحم اس کے غصے پر غالب ہے، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سزا کے طور پہ پکڑتا بھی تب ہے جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس میں بھی کئی آپشنز اللہ نے دے کر رکھے ہیں کہ انسان کتنا بھی گنہگار ہو، پھر وہ اللہ کے حضور آئے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو جو ہے اللہ کو رحم والا پائے گا۔ تو اللہ نہایت ہی مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ مالکی، مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا، دین کے بدلہ، یوم دن، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت دنیا کے بھی ہے، جو ہے آسمانوں کے بھی ہے، ہر چیز کے مالک اللہ ہے۔ یہاں پر خاص طور پہ بدلے کا دن یعنی آخرت کے دن کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اسی لیے کہ انسان کی جو ملکیت ہوتی ہے، دنیاوی ملکیت، یہ عارضی ملکیت ہوتی ہے،
نہ وہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی ہوتی ہے، نہ مرنے کے بعد اس کی ہوتی ہے. اور اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اختیار دے کر رکھا ہے کہ اللہ نے 2 راستے بتائے، یہ سیدھا ہے، یہ غلط راستہ ہے. اب وہ اپنی ملکیت کے چلتے اکڑے، تکبر کرے اور لوگوں پر ظلم کرے، تو اللہ فرماتے آخرت کو بھی یاد رکھ لو کہ اس وقت تمہاری ملکیت نہیں رہے گی، اس وقت تنہا ملکیت اللہ کی رہے گی، اور پھر تمہاری پکڑ کیسی ہونے والی ہے. اور اصل ایمان والا وہی ہے جو آخرت کی جو ہے یاد دہانی رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. اچھا، اس کے آگے جو 4تھی آیت ہے، اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے کیا کہ جب اللہ فرماتے ہیں سب تعریفوں کا حقدار اللہ ہے اور حقیقی بادشاہت وہی ہے، اسی کے پاس ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ ایاکا، کہ ہم تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ، وَو کے معنی اور، ایاکا تجھ ہی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے. توحید کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف میری فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا زندگی کیسی گزرے گی؟ یا اللہ صرف آپ کی عبادت پر، یعنی آپ کے ساتھ دوسروں کو ہم معبود نہیں مانیں گے، دوسروں کی ہم عبادت نہیں کریں گے، اور یا اللہ آپ ہی سے ہم مدد طلب کریں گے. یعنی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یقین مانیے کوئی بھی مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے. انسان اگر مخلوق سے مانگنے بیٹھے تو پھر اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے. جب خالق سامنے ہے، اللہ جو ہے اس اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت کا، بیماری دینے کا، شفا دینے کا، اولاد دینے کا، رزق دینے کا، یعنی ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بے وقوف ہے وہ شخص جو مخلوق سے مانگتا پھرتا ہے. تو زندگی کیسی گزارنی ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہوئے. اسی لیے دعاؤں میں کہا جاتا ہے نا، یا اللہ صرف آپ کا محتاج بنا کر رکھیے، کسی غیر کا محتاج مت بنائیے. آگے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے. کس چیز کی ہدایت؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت. اور یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ، صحیح ہے. اور یہ دین کا راستہ، اس کی تشریح پوری قرآن مجید ہے کہ کیسے ہم کو دین پر چلنا ہے، صحیح ہے. اللہ نے اس کی جو ہے تشریح پوری طریقے سے قرآن میں بیان کی ہوئی ہے. آگے ذکر ہے کہ کیسے راستہ ہو میرے رب. صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت، کہ انعام کیا آپ نے، علیہم، ان پر، آپ نے ان پر انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے. کن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صحابہ. یا اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلائیے. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر آپ نے غصہ کیا ہو، یعنی آپ کا غضب جن پر ہو. اور اللہ کا غضب جن پر کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ نے علم دیا، اس کے باوجود بھی یہ اس بتائے ہوئے علم پر، دیے ہوئے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، اور گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے. اور اللہ نے جن جن پر اپنے عذابات اتارے ہیں ان تمام لوگوں کے راستے پر یا اللہ ہم کو مت چلائیے. وَلَا الضَّالِّينَ، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو چکے ہو، یعنی ٹوٹلی نہ جو ہے اللہ کو مانتے ہیں، نہ جو ہے رسول کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، اپنی ہی عقل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. دین کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ دین سے ٹوٹلی گمراہ ہو چکے ہیں. یا اللہ ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں ہونا ہے. آمین. اب اس کے بعد کچھ فضائل سورۃ الفاتحہ کے دیکھ لیں. یہ سورت مکی سورت ہے. سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہے. اول تو قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی
سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے، پھر غور سے سنیے، مکمل نازل ہوئی ہے یہ سورہ، یہی ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سے پہلے کئی آیتیں نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل سورت، کمپلیٹ سورت اترنے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پوری قرآن کا متن ہے، اور ساری کی ساری قرآن اس کی شرح ہے، اس کا ڈسکرپشن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے مثل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے اور فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی سب صورتوں میں سب سے عظیم ترین صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے ایک زوردار آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور 2 نعمتیں آپ کے لیے ایسی دی گئی جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ صحیح مسلم کی اور ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگے گا اس کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ آیت کا ایک حصہ اللہ فرماتے ہیں میری حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا میرے بندے کی طرف سے دعا و درخواست ہے، اور اس کے ساتھ ارشاد یہ بھی ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ضرور ملے گی جو وہ مجھ سے مانگے گا، اور انسان کے اختیار میں اگر اللہ دے دینا تو انسان پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانگ لے۔ اللہ فرماتے مانگتے ہو تو اعلیٰ ترین چیز مانگو، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ صحیح ہے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے اخیر جو ہے سورت تک جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو وہ ضرور ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ تو ایسا سیدھا راستہ کہ جس پر انبیاء چلتے تھے، جس پر صدیقین، صالحین، شہداء، صحابہ چلتے تھے، یا اللہ ایسے راستے پر ہم کو چلائیے۔ بہت بہترین دعا ہے ہدایت مانگنا اللہ سے، صحیح ہے۔ اسی کے لیے تو ہم سورۃ الفاتحہ کے اخیر میں آمین کہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، کیونکہ ہدایت کا مانگنا افضل ترین دعاؤں میں شامل ہے، اور یہ اختیار صرف میرے رب کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ یقین مانیے کوئی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کی مختصر سی تفسیر اور اس کے فضائل ہم نے جانے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے اور اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العزت بنا دے، اور وہ صراط مستقیم جس کا ذکر پوری قرآن میں آیا ہے کہ کیسا جو ہے راستہ ہے یہ صراط مستقیم، اور یہ پوری قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ متن ہے اور پوری قرآن اس کی شرح ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بار بار جو دہرانے والی 7 آیات ہے سورۃ الفاتحہ، اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس ہدایت کے راستے یعنی صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہے اس پر ہم کو اللہ رب العزت چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہی راستہ ہے جس کے جو ہمیں جو ہے جنت تک پہنچائے گا۔ جنت کی طلب تو ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن صرف طلب کرنے سے چیزیں نہیں ملتی ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہوتی ہے، اور یہی کوشش صراط مستقیم کے ذریعے سے ہم کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔